جو ہے نا یہ بڑا اچھا امیج دکھایا جا رہا ہے, تبھی جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کے خلاف بیانات چلائے جا رہے ہیں, اس کے خلاف اخباروں میں. تو وہ کلمۃ حق نریید بہا الباطل والی بات ہے. تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے, اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے, مگر جو بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماحول جب کریٹ کیا جاتا ہے, ایک ماحول دکھایا جاتا ہے, اس سے تاریخ اور ہسٹری آپ کے دماغ میں زیادہ اچھی طرح سے بیٹھتی ہے. تو طیب اردگان نے ڈرامہ بنایا, بہت دنیا دیکھ رہی ہے, تو میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یہ جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا, اس کو دیکھ لو. تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی, کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی. اور ایسے صرف دعاؤں سے کام نہیں بنا, انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اس وقت اس ڈرامے کی وجہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی مشہور ترین فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے, ٹھیک ہے نا, بڑی بڑی فلموں کا. جو نوجوان اس کو ایک کس دیکھ رہا ہے نا, پھر وہ دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے. اور ڈراموں میں دلچسپی بعض دفعہ بے حیائی کی وجہ سے یا صرف کہانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں دلچسپی اس بیس پہ نہیں ہو رہی, اس میں دلچسپی جو لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہ بے حیائی ہے اس عنصر کی, کیونکہ بے حیائی کے لیے تو اور اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. مجھے ایک عالم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا یہاں یہ ڈرامہ مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا مولانا صاحب آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے اس ڈرامے کے دیکھنے کی کم از کم اس جنریشن کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو یوٹیوب پہ کلک کرو 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں آ جائیں گی, اور فلمیں جا کے دیکھ لو, ناچ گانا دیکھ لو. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے, علماء کی اکثریت اس کو ناجائز کہتی ہے لڑکیوں کی وجہ سے, یا کوئی بھی اس طرح کے سین اس میں کچھ ہوں گے اس طرح کے سین, وہ میں علماء کی اس بات پہ رد نہیں کر رہا, لیکن یہ دعویٰ کر رہا کہ لوگ اس کو بے حیائی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا تھا. اور طیب اردگان کے پیش نظر فلم انڈسٹری کو یا ڈراموں کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اپنی تاریخ ذرا اسی اسٹائل میں دکھائیں جس اسٹائل میں دنیا نے ہماری تاریخ کو مسخ کیا ہے. جب ترکی میں سیکولر حکومت تھی تو انہوں نے انہی خلفاء کے برا رخ دکھانے کے لیے اور ان کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اور ماضی سے ترکوں کا رشتہ ختم کرنے کے لیے ڈرامے ہی بنا کے بدگمان کیا تھا, اور وہ غلط ڈرامے تھے, وہ اصل تاریخ نہیں تھی. تو اس نے کہا ان کو غلط چیز دکھائی گئی ہے, تو اب میں ان کو کیا دکھاؤں گا, میں صحیح چیز دکھاؤں گا. تو لیکن جو یہ ہمارا طبقہ ہے نا, یہ ہر چیز سے ان کا جو جس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں ہر چیز سے بدگمان کر دیا گیا. سارے برے تھے, ہم بڑے فنٹر ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ماضی, جتنا آپ ماضی میں جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا ماضی آج سے بہت شاندار ملے گا. اب ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. پہلے علماء بہت اچھے تھے, پہلے محدثین بہت اچھے تھے, پہلے کے فقہا بہت اچھے تھے, پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے, پہلے کی حکومتیں بہت اچھی تھیں, پہلے کے سائنسدان بہت اچھے تھے, پہلے کے ڈاکٹر بہت اچھے تھے. لیکن جو اس ٹائپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ جو کلپ بنا رہے ہیں, اس سے لگے گا پہلے سارے برے تھے, اب ہم ہیں جو معاشرے میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں. ڈرامے ٹھیک ہے غلط چیز ہے, لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر دنیا پہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں, جنہوں نے خلافتیں کی ہیں, جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, جو دنیا سے لڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے 500 سال تک اسلام کو بچایا, اس سے پہلے کے لوگ بھی تھے, تو ان کا بڑا اچھا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ بھائی ہماری تاریخ بری نہیں ہے, ہماری تاریخ بہت اچھی ہے, اس میں کچھ برائیاں ہوئی ہیں. بنو امیہ کے آپ صبح و شام عیب تلاش کرتے ہو, ان میں اگر کچھ عیب ہے تو بہت سی خوبیاں بھی ہیں ان میں, وہ سارے تھوڑی برے تھے ان کے. جب بنو امیہ کا نام آئے گا, بھائی اسلامی خلفائے راشدین کے بعد جو پہلی جو ملوکیت قائم ہوئی ہے, بادشاہت قائم ہوئی ہے, جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا, تو بنو امیہ ہے. ہر چیز میں ان کو غلط, کیونکہ آپ کو ذاتی بغض ہو گیا ان سے, ہر چیز میں ان کو غلط. پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے. اگر آپ بنو امیہ کو برا بلا کہتے ہو تو بنو عباس کی حکومت میں بہت سے غلط کام ہوئے ہیں, وہ بھی سارے غلط ہو گئے. پھر خلافت عثمانی آئی, وہ تو ویسے ہی پکے حنفی تھے, وہ تو ویسے ہی غلط ہیں. تو انگریز مسلمان ہو کے بولے گا نہیں تمہارے یہاں صحیح لوگ تو دنیا میں آئی نہیں ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو ویسے ہی ناکام ہو گیا. اب 15ویں صدی میں کیا کر رہے ہو تم بیٹھ گئے یہاں پہ, ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پیدا کر کے چلے گئے, بس اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو نافذ کیا ہو. ایسا نہیں ہے بھائی, ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی تھی, میجورٹی نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. کچھ سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کے قسطنطینیہ فتح کیا تھا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی اس نے. اور آج ہماری صرف باتیں توپ ہیں, باتیں ایسی کریں گے جیسے بہت بڑی توپ ہے ہم کوئی. عمل ہمارے کیا ہیں, زیرو. نہ سائنس میں آگے, نہ ٹیکنالوجی میں آگے, نہ مذہب میں آگے. وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے تھے, سائنس کی دنیا میں بہت آگے تھے. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا, استنبول کو, نبی کی پیشگوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے. تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھیں, اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی, اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, وہ نہیں فتح کر سکے, ان کی قبر وہیں بنی. بڑے حملے ہوتے رہے, اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی, اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں, ایئر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زمانے میں, جانا تو پیدل فوج نہیں تھا, جائے گی کہاں سے بھائی, چڑھے گی کیسے اس پہ.
सीढ़ियां लगा के जो चढ़ते तो ऊपर उन्होंने गरम तेल गरम होता था, उसके देग रखे हुए होते थे, तो वो देग उलटते थे तेल डाल डाल के, कोई चढ़ नहीं सकता था। बहुत ज़बरदस्त डिफेंस था, कोई मैली आंख उठा के देख नहीं सकता था, और जितनी लड़ाइयाँ हुई सब नाकाम हुई थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा भाई नबी ने खुशखबरी दी है, हम फतह करके छोड़ेगा। फिर वो मशहूर वाक़या है, उसने क्या किया कि खुश्की में किश्तियाँ चला दी, सारे जानवर रातों रात ज़बह किए, उनकी चर्बी पिघला के पत्थरों पे बिछाई गई है, उस पे समुद्री जहाज़ बिठा के वहाँ मैं जब तुर्की में गया हूँ तो अब देखो ये चीज़ किताबों में भी बताई जा सकती थी ना, लेकिन वहाँ तैयब उर्दुगान ने क्या किया है, म्यूजियम बनाए हैं, उनमें ये पूरा मंजर दिखाया जाता है। खुदा की कसम ऐसा ईमान बढ़ता है कि चीखें मारने का दिल करता है। ऐसी जो उलमा भी गए हैं ना, बिनोरी टाउन के एक शेखुल हदीस गए थे, वो किसी ने बताया वो रो रहे थे चीखें मार मार के, जो जाता है ये मंजर होता है। वो जब दिखाते हैं ना अपनी आंखों से, भाई क्या मंजर, और कैसे वो किश्तियों को रातों रात खुश्की पे लेके चले हैं, और खुश्की पे ले जाके पीछे समंदर में उतारा, और सामने से भी अटैक और पीछे से भी अटैक। अंग्रेजों ने लिखा है, गोरों ने हिस्ट्री में, कि ये असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने सर अंजाम दी, और रातों रात। तो ये हमारी तारीख थी जिसकी वजह से हमें उरूज मिला था। आज हम सिर्फ पेड़े खा रहे हैं, बातें ठोक रहे हैं बैठ के, सही है ना। बुजुर्गों पे तंज, उलमा पे एतराज़ात, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, फिरका परस्ती, इन चीज़ों में टाइम ज़ाया हो रहा है, और कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई तामीरी काम करने वाले लोग बहुत थोड़े रह गए हैं, और टेक्नोलॉजी की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में जो लड़का मजहब पे चलता है, सबकी बात नहीं कर रहा, एजुकेशन में सबसे पीछे वही होता है आमतौर पे, उसी की शिकायतें आ रही होती है। ये चूंकि नमाजी है लिहाजा नंबर सबसे कम इसके आते हैं। नमाजी के नंबर तो ज्यादा आने चाहिए भाई, जो तबलीग में वक्त लगाता है उसको तो एजुकेशन में ज्यादा आगे होना चाहिए, ये तो हमारे मजहब का हिस्सा है। सहाबाए किराम ने जो मुल्कों के मुल्क फतह किए, और जो हमारे तारीख में फातिहीन मिलते हैं, सबसे पहला बहरी बेड़ा हजरत मुआविया ने बनाया है। समंदर पे सबसे बड़ी फौज जो उस वक्त उतारी है, वो किसने उतारी है? हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। और नबी ने पेशगोइयां सुना दी थी पहले कि समंदर की लड़ाई होगी, उसमें जो शहीद होगा उसे मैं जन्नत की खुशखबरी देता हूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर में शहीद होने वाले को ज्यादा बड़ा शहादत का दर्जा अता फरमाया। मैंने तो समंदरी लड़ाई के फजाइल पर अहादीस जमा की थी, एक मेरा बयान टोटली इसी पर हुआ था, समंदरी लड़ाई कितनी अहम है। नबी को मालूम था मेरी उम्मत समंदरों पे भी चलेगी। समंदर पे चलना टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन है क्या? फट्टे लगा के बैठ जाओगे उस पे कि मल्लाहों को बुलाओगे, यार तुम मछलियां पकड़ते हो, 2-4 फट्टे यहाँ भी, वो भाई लड़ना है उस पे, तो सामने वाला भी लड़ेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो समंदरी लड़ाई है, जो शख्स समंदर पे जिहाद करेगा, उसके जो चक्कर आएंगे ना, इसमें भी अल्लाह उसको अजर देगा। बड़ी खुशखबरियां हैं उसके गुनाहों की माफी की, क्योंकि आपको पता था कि उम्मत जब तक समंदर पे को फतह नहीं करेगी और समंदर पे सफर नहीं करेगी, ये इस दुनिया पे हुकूमत नहीं कर सकती। तो हजरत मुआविया ने जो पहला बेरी बेड़ा बनाया, उसके अमीर को अमीरुल बहर कहते थे। बहर कहते हैं समंदर। ये अमीरुल बहर की टर्म ये इंग्लिश में मुंतकिल हुई है, जिसको एडमिरल कहा जाता है। बहुत सारी फौजी इस्तिलाहात और साइंसी इस्तिलाहात अरबी से इंग्लिश में ट्रांसफर हुई हैं, अरबी से इंग्लिश में गई हैं। आज मेडिकल साइंस में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी से इंग्लिश, मुसलमान साइंसदानों के थे वो, लेकिन अब देखो हाल क्या बना दिया। एक नंबर के सुस्त नमाजियों की हालत तो देख लो जाके। सबसे सुस्त तरीन जो होगा वो दीनदार बना हुआ होगा। सबकी बात नहीं कर रहा, डॉक्टरों में हमने बड़े अच्छे अच्छे दीनदार देखे हैं, साइंसदानों में, एटमी साइंसदानों में तो दीनदार ज्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं कि पता नहीं हमारे जहन में ये कुछ ऐसा किसी ने, शैतान ने बात डाल दी है कि हमने सिर्फ जो है एक तरफ को फोकस किया हुआ है, दूसरी तरफ को हमने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। तो भाई जिस तरह से दीन की तालीम इंतहाई जरूरी है, इसकी कोई इसकी अहमियत की कमी का इनकार नहीं कर सकता। अंग्रेज जो तबाह हो गए ना, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, ज़िना मुआशरे में फैल गया, वालिदैन ओल्ड होम में, वो वजह क्या? मजहब नहीं है ना, मजहबी तालीम नहीं है। लेकिन हम जो मुआशी लिहाज से तबाह हो गए और तरक्की में पीछे रह गए, वजह क्या है? मादे पे मेहनत नहीं की है। तो दोनों मेहनतें जरूरी हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को रूहानी तरक्की भी मिली और अल्लाह ने आपके हाथ में लोहा भी पिघलाया। क्यों पिघलाया? ताकि लड़ें, क्योंकि सिर्फ नमाजों से लड़ाई मुमकिन नहीं है। जिक्र करते थे ना दाऊद अलैहिस्सलाम, चारों तरफ से परिंदे जमा हो जाते थे, ऐसी खूबसूरत आवाज में तिलावत करते थे, जिक्र करते थे। वत्तैर महशूरतन कुल्लु लहु अव्वाब, कुरान कह रहे परिंदे, और या जिबालु अव्विबी माहु वत्तैर, जब अल्लाह का जिक्र कर रहे पहाड़ों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आती। ये जिक्र था, लड़ने के लिए ये नहीं है। क्या दाऊद, हमने आपको जिक्र भी दिया और आप जो है रोजे भी रखते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लिहाजा अब आपको तो असलहा बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही फतह हो जाएगी ईमान की ताकत से। ना 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 ना, जिरह बनाओ, अद्दिर फिस सर्द, सही है ना, कड़ियां बनाओ, फौज तैयार करो, लड़ाई के लिए उसूल बोलते क्यों नहीं भाई? कुछ और हैं। तो दोनों चीजें नहीं है। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े भी तो थे, उन्हें क्या जरूरत थी घोड़ों की भाई? कहते मैं अल्लाह के इतना इबादत गुजार हूं, मैं असबाब और वसाइल क्यों, मैं मुसल्ला बिछाऊंगा, दुआ मांगूंगा, मुल्क फतह हो जाएगा। ओ भाई घोड़े रखे हुए हैं, सही है ना। उनको प्यार करते थे घोड़ों को, क्योंकि उस जमाने में घोड़ा और टैंक बराबर थे, बल्कि हवाई जहाज था घोड़ा उस जमाने में।
تو جنگیں گھوڑوں کے بغیر نہیں ہوتی تھی, گھوڑے تیار کیے ہوئے ہیں, تو لڑے ہیں وہ لوگ اور اسباب اور وسائل اختیار کیے ہیں. آج ہم پیڑے کھانے والی باتیں کرتے ہیں اور پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ قرآن خوانیوں سے اور آیت کریمہ سے مسائل کیا ہو جائیں گے حل. یہ بھی ضروری ہے بھائی, وہ بھی ضروری ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ڈرامے کی بات کر رہا تھا, تو ماحول بنانا پڑتا ہے نا. تو طیب اردگان نے کیا کیا کہ کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں وہ ایسے ڈرامے ایسی فلمیں بنا کے نا نوجوان نسل کا دماغ خراب کر دیا انہوں نے. اتنا دیکھو, اب محمد بن قاسم کو بھی لوگوں نے ڈاکو کہنا شروع کر دیا ہے, معاذ اللہ. وہ شخص جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا, اگر وہ ڈاکو تھا تو اس سندھ میں اسلام کون لے کر آیا؟ انگریز کہے گا تمہارے تو اسلام جو بر صغیر میں اسلام آیا سندھ کے راستے سے, سندھ کو تبھی باب الاسلام کہا جاتا ہے نا. بر صغیر میں اسلام کہاں سے آیا ہے؟ سندھ کے راستے سے. پھر پورے انڈیا میں بھی پھیل گیا اور بنگلہ دیش, برما, کہاں تک پھیلا ہے. تو انٹری جو ہوئی ہے محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی ہے. پروپیگنڈا دیکھو, وہ بھی چور, وہ معاذ اللہ وہ بھی ڈاکو, محمود غزنوی بھی ڈاکو. وجہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا نا چلے گی اور سنی اسی کی جائے گی, آپ جو کچھ بنا کے پیش کر دیں. تو طیب اردگان نے کہا بھائی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہے. ناول لوگ نہیں پڑھتے, رسالے نہیں پڑھتے لوگ, تو نوجوان طبقہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے. اس نے کہا ڈرامہ بناؤں گا, اور ایسا بنا کے دکھایا کہ آج رپورٹیں یہ آ رہی ہیں بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں. تو میں عام لوگوں کو ڈرامہ دیکھنے کا مشورہ نہیں دیتا, اس میں عورتیں بھی ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے, میں نے نہیں دیکھا وہ ڈرامہ, بے حیائی کے مناظر بھی ہیں. لیکن میں ان لوگوں کو جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں یار کچھ دیکھنا ہی ہے تو پھر ادھر دیکھ لو. جو نہیں دیکھ رہے وہ کچھ بھی نہ دیکھیں, وہ پھر اس کے بعد پھر آگے بھی جائیں گے, وہ یہ دیکھ کے پھر وہ ان کو شوق پیدا ہوگا ذرا فلمیں بھی دیکھیں. اور جو نہیں دیکھ رہے وہ تو بچے رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں تو بری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بھائی یہ دیکھ لو پھر. تو اس سے کم از کم ایک کریٹو سوچ پیدا ہوگی تمہاری, اور کم از کم ایک تعمیری سوچ پیدا ہوگی, مسلمانوں کی ہسٹری کا تمہیں پتہ چلے گا. تو اردگان کی سوچ چونکہ یہ تھی اس لیے اس نے وہ کر دیا, اور اس سے بہت لوگ پریشان ہیں اس ڈرامے سے. یعنی اس سے جو اسلام دشمن قوتیں پوری دنیا میں پابندی لگانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے نا, تمہیں باطل کی پہچان نہ ہو نا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. سارے باطل جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہونا سمجھ لو یہ کیا ہے, حق ہے. تو ان کو پتا ہے اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے. تو ماحول جو کریٹ کیا جاتا ہے, ماحول قائم کیا جاتا ہے, اس سے جو لیسن ملتا ہے وہ ویسے زبانی سمجھانے سے نہیں ملتا.